آپ اکثر اپنی گفتگو کرتے ہوئے مختلف اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے مختلف جو نقطہ نظر آپ کے افکار و خیالات سے مختلف ہیں اس پہ اپنی گزارشات پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں ایک طالب علم ہوں اور طالب علمانہ سوالات پیش کر رہا ہوں۔ بظاہر یہ جملہ ایک عاجزی کا انکساری کا جملہ لگتا ہے کہ ایک صاحب علم اپنے آپ کو طالب علم قرار دے رہا ہے، لیکن میں بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اور تفصیل سے آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ طالب علمانہ رویہ ہوتا کیا ہے، پیدا کیسے ہوتا ہے، کیا وہ اجزائے ترکیبی ہیں اس رویے کی پیدائش کے، اور وہ کیا عوامل ہیں جو مزاحم یا رکاوٹ بنتے ہیں ایک شخص کو سچا طالب علم بنانے کے لیے۔ اس جملے کو اگر آپ میری ذات سے الگ کر کے بھی دیکھیں تو یہ در حقیقت علم کے باب میں صحیح رویے کی نشاندہی ہے۔ علم دنیوی ہو، علم اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ہو، اللہ کے دین کا ہو، جو بھی علم ہو، اگر آپ طالب علم نہیں ہیں تو وہ علم اپنا دروازہ بند کر دے گا۔ طالب علم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم طالب علم کا جب لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایسے آتا ہے کہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں دوسری جماعت میں پڑھتا ہوں۔ یہ مطلب اس کا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے سچائی کی تلاش ہے، میں صحیح بات جاننا چاہتا ہوں، میں کسی ادعا کے ساتھ، میں اپنے بارے میں کسی اعتماد کے ساتھ، میں اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھ کر بات نہیں کر رہا، بلکہ اس حقیقت کا اعتراف کر کے بات کر رہا ہوں کہ میں ایک ضعیف انسان ہوں۔ اللہ نے مجھ کو تھوڑا بہت جو علم و عقل سے نوازا ہے، میں اس کی روشنی میں سچائی کو، حقیقت کو جاننے کی تگ و دو کرتا ہوں۔ اب یہ تگ و دو یا یہ جد و جہد یا یہ صحیح ہے جس کو یہ لفظ طالب علم بیان کرتا ہے، یعنی علم کا سچا طالب، علم کی تگ و دو کرنے والا، علم کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنے والا، یہ ہر آدمی کو رہنا چاہیے۔ اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے اور وہ یہ کہ آپ جو کچھ جانتے ہیں، جو پہلے سے آپ کو بتایا گیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو کوئی ذوم نہیں ہوتا۔ یعنی جو پہلے انسان ہیں ان کو بھی آپ انسان ہی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی اس جگہ کھڑا کر لیتے ہیں کہ جو کچھ میں نے اب تک جانا ہے یہ اس کے دلائل ہیں۔ مجھے یہ بات زیادہ قابل قبول لگتی ہے یا صحیح لگتی ہے۔ اگر کوئی دوسرا صاحب علم اس معاملے میں میری رہنمائی کرے گا تو میں اس کو ایسے ہی سنوں گا جس طرح کہ ایک علم کا سچا طالب علم کی بات سنتا ہے۔ یعنی میرے لیے نہ یہ کوئی فتوے کا معاملہ ہے، نہ یہ کوئی انا کا معاملہ ہے، نہ مجھے خواہ مخواہ کسی چیز کا دفاع کرنا ہے، نہ مدافعت کے ذہن کے ساتھ میں کھڑا ہوں۔ میری تو طلب یہ ہے کہ مجھے علم ملے، اور جب میری طلب یہ ہے کہ مجھے علم ملے تو پھر کوئی تعصب، کوئی پہلے سے قائم کیے ہوئے جذبات، کوئی خواہ مخواہ کے تحفظات وہ رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ تو اس لیے طالب علمانہ سوالات ہی ہونے چاہیے جب سوالات پیدا ہوں، طالب علمانہ جوابات ہی ہونے چاہیے جب آپ ان کا کوئی جواب دینے کے لیے لوگوں کے سامنے آئے، اور طالب علمانہ رویہ ہی ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ اگر آپ کے سوالات کو کوئی دوسرا ایڈریس کرتا ہے اور آپ کے جوابات کا کوئی دوسرا تجزیہ کرتا ہے تو آپ اس کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہمارے ہاں چونکہ عام طور پر یہ ہے کہ جب کوئی خاص طور پر دین کے علم میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایسے مقام پر کھڑے ہو کر گفتگو کرتا ہے کہ جس میں اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا کہ یہ بات غلط ہو سکتی ہے۔ وہ جو امام شافعی کی نسبت سے بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر یہ کہا کہ میں اپنی بات بیان کر رہا ہوں لیکن میں اس کو صحیح سمجھ کر بیان کر رہا ہوں، اس میں غلطی کا امکان تسلیم کرتا ہوں، ہو سکتا ہے غلط ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے اپنی بات پہ اعتماد نہیں ہے، میں صحیح سمجھتا ہوں، مجھے اطمینان ہے، اب تک جو دلائل میرے سامنے ان کی روح سے میں یہی خیال کرتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن انسان ہوں، ضعیف انسان ہوں، ہو سکتا ہے میں غلطی کھا گیا ہوں اور کوئی دوسرا مجھے بتا دے کہ تمہاری اس بات میں تو فلاں جگہ پہ کمزوری ہے یا تم نے فلاں چیز کو ملحوظ نہیں رکھا۔ تو انسان کے اندر جو ایک تفوق کی جبلت ہے، برتری کی جبلت ہے، اس کو شکست دینے کے لیے ہر وقت اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو یہ اصل میں اپنے آپ کو بھی یہ جملہ یہ بتاتا ہے کہ تم انسان بن کر رہو، ایاز قدر خود بشناس، تم خدا نہیں ہو،
تمہارا علم حتمی نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی بات کو صحیح کہتا ہوں لیکن اس میں غلطی کا امکان تسلیم کرتا ہوں، اور جب اپنی بات کو صحیح کہتا ہوں تو دوسرے کی بات کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہوں لیکن اس میں بھی صحت کا امکان تسلیم کرتا ہوں۔ ممکن ہے تجزیے سے، تحلیل سے، دوسرے کے توجہ دلانے سے، کسی استدلال کی طرف متوجہ کرنے سے میری بات کی غلطی مجھ پر واضح ہو جائے یا دوسرے کیا بات صحت واضح ہو جائے۔ تو میرے نزدیک یہ ہے طالب علمانہ رویہ۔ اس کے بالکل برخلاف جو لوگ فتوے کی زبان بولتے ہیں، دوسروں کی تضلیل تکفیر کرتے ہیں یا ان کو پروپیگنڈے کا ہدف بناتے ہیں یا ان کے ہاں استہزاء اور استخفاف کے اسالیب ہوتے ہیں، تو یہ طالب علمانہ رویہ نہیں رہتا۔ پھر یہ مجھ سے صادر ہوں تو مجھے بھی اس پر استغفار کرنی چاہیے، کسی اور سے ہوں تو اس کو بھی کرنی چاہیے۔ پیغام صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کبھی آپ بطور انسان کے کسی معاملے میں تحقیق کریں، کوئی نیا عقدہ کھلے، کوئی نیا دریچہ واہ ہو، تو وہاں پر ایک غیر معمولی ابرام، ادعا، ایقان اور اعتماد ہے جو انسان کی فطرت میں رکھا گیا اور پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان جب اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ چیز کو ٹھیک سمجھ رہا ہے تو پورے اعتماد سے اظہار کرے گا۔ اگر وہ ہر جگہ پہ یہی کہے کہ ہو سکتا ہے اس میں غلطی ہو یا ہو سکتا ہے میں ٹھیک نہ کہہ رہا ہوں، تو ایک تشکک پسند فکر جنم لے لیتی ہے، کوئی قطعیت نہیں پیدا ہوتی۔ تو اس مسئلے کا کیا حل ہے کہ مثلا میں نے ایک تحقیق کی اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا تحقیق کا، تو اب میں اس کو پوری قوت، پورے زور، پوری شان سے تو بیان کروں گا نا؟ کسی تحقیق کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ادا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہی اس پر قدرت رکھتے ہیں۔ ہم بندے یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہم تو اپنی طرف سے جو کوشش کر سکتے ہیں وہ ہم نے کر لی، اور اس کے بعد اپنی بات اعتمادی سے پیش کرنی چاہیے۔ یعنی آپ سائنس کا علم رکھتے ہیں، آپ جغرافیے کا علم رکھتے ہیں، سماجیات کا علم رکھتے ہیں، معیشت کا علم رکھتے ہیں یا دین کا علم، یہ سب علوم ہیں۔ تو ان علوم کی تحصیل کرنے والے لوگ کبھی اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے کہ ہم نے تو حق ادا کر دیا، اب اس کے بعد کسی دوسری رائے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بے اعتمادی میں مبتلا ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سفر کو یہاں ختم نہیں کرنا چاہتے اور دوسرے کے لیے یہ گنجائش مان رہے ہیں کہ وہ سامنے آئے اور آپ کو بتائے کہ دیکھیے فلاں چیز نظر انداز ہو گئی، فلاں اصول کی خلاف ورزی ہو گئی۔ اگر آپ زبان پر گفتگو کر رہے ہیں تو اس کے مسلمات میں یہاں کوئی خرابی ہو گئی ہے۔ آپ نے اگر عقلی استدلال قائم کیا یا استنباط کیا ہے تو اس کے یہ اصول ہوتے ہیں، اس میں فلاں چیز نظر انداز ہو گئی ہے۔ تو یہ بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے اسکالر کے معاملے میں ایسا ہی ہوگا۔ آپ دنیا کے کسی علم کا نام لیں تو اس میں یہ دعویٰ کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ دعویٰ کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ انسانی علم انسانیت کے حدود سے متجاوز ہو گیا۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے آپ کو ہمبل ہی رہنا ہے، متواضع ہی رہنا ہے، عاجزی کے ساتھ ہی بات کرنی ہے۔ اعتماد اور عاجزی یہ دونوں ایک وقت میں باہم ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ آپ کے کسی رویے کے اندر وہ ادعا نہ پیدا ہونے پائے کہ جو آپ سے بات کرنے کو ناممکن بنا دیں، اور عاجزی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو انسان سمجھ کر گفتگو کریں، اور اس کے ساتھ یہ اعتماد کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ممکن حد تک میں نے غور کر لیا ہے، جو اس معاملے میں میرے پاس مواد تھا اس کا میں نے تجزیہ کر لیا ہے، اس لیے میرے نزدیک بات تو یہی صحیح ہے۔ لیکن یہ کب تک صحیح ہے؟ جب تک کسی غلطی مجھ پر واضح نہیں ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، آپ سے آگے بڑھاتے ہیں اس بات کو۔ یہ تو آپ نے بتایا کہ طالبانہ رویے میں کیا چیز ہیں، کیا عناصر ہیں جو پیش نظر رہنے چاہیے۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک طالب علم جب حصول علم کی راہ میں نکلتا ہے تو اب علم سے استفادے کے لیے بھی کچھ پروٹوکولز، پیرامیٹرز، کچھ پرنسپلز ہوں گے۔ وہاں پر یہ جو طالب علمانہ رویہ ہے یہ کن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے؟ کسی فکر سے استفادہ کرنے کے لیے یا کسی پر تنقید کرنے کے لیے؟ اس کی میتھڈالوجی، اس کا پیراڈائم کیا؟ میں اپنے ہی تجربات عرض کر سکتا ہوں۔ میرے نزدیک جب بھی میں نے کسی چیز پر تحقیق کی ہے یا کوئی رائے قائم کرنا چاہیے تو پہلے مرحلے میں نتائج کو موضوع نہیں بناتا، بلکہ قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتا۔ اچھا، نتیجہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ نتیجہ مجھے پھانسی لگانے ہی کا نکلے۔ پہلے مرحلے میں جو موجود چیز ہے اس کو میں تنقید کا ہدف بناتا ہوں۔ تنقید کا ہدف بنانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے
کہ جو کچھ پہلے موجود ہے آپ اس کو اس کی گہرائی میں جا کر اس طرح سمجھیں جس طرح کہ اس کے پیش کرنے والے وہ بات کر رہے ہیں۔ چنانچہ میں اپنا تجربہ آپ کو یہ بتاتا ہوں، بہت سے لوگ ہیں اپنی تحقیقات وہ لے آتے ہیں، ان سے 2-3 سوالات کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے دوسرے کی بات جس پر وہ نقد کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ مخاطب اصل میں بات کس اصول پر کر رہا ہے، وہ بات اصل میں ہے کیا۔ تو آپ کو سب سے پہلے جس مقدمے، وہ سائنسی ہو سکتا ہے، آپ آئنسٹائن کی رائے پہ نقد کر رہے ہیں، آپ نیوٹن کی رائے پہ نقد کر رہے ہیں، آپ کسی بڑے فلسفی پہ تنقید کر رہے ہیں، تنقید ہی کریں گے نا پہلے مرحلے میں، تو آپ کا جو فہم ہے اس بات کا وہ آخری درجے کا ہونا چاہیے۔ یعنی یہ فہم اس طرح کا فہم ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک لمبا عرصہ اس میں بسر کیا ہے، بلکہ اس کو بیان کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے سامنے بیان کرنا چاہیے کہ یہ چیز ہے اور یہ چیز اس طرح بیان کی جاتی ہے، اہل علم اس کو اس طرح کہتے ہیں، فلاں فن کے علماء اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں، جس سے بھی آپ کی دلچسپی ہے۔ تو جب آپ اس جگہ پہنچ جائیں کہ اب آپ اس بات کو بیان کرنے کے معاملے میں کوئی غلطی نہیں کر رہے، اور بیان کرنے کا مطلب کیا ہے، اس کے پورے استدلال کے ساتھ، یعنی اس کی بنائے استدلال کیا ہے، وہ بات کس مقام پر کہی جا رہی ہے۔ اصل میں یہ جو پہلا عمل ہے جب آپ کرتے ہیں، اس عمل کے دوران میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے کی غلطی کہاں ہے، اگر غلطی ہوتی ہے، اور جب وہ غلطی متعین ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد نئی رائے قائم کرنے کے لیے گویا پہلا قدم آپ اٹھاتے ہیں۔ یعنی اب آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھا یہ بات اگر صحیح نہیں ہے تو پھر صحیح بات کیا ہے۔ اس میں میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے سامنے معاملات آئیں، ہمیشہ اس کو چھوٹے چھوٹے اجزاء میں دیکھنا چاہیے۔ اچھا، سب سے بڑا جو اس معاملے میں مغالطہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی بحثیت مجموعی ایک تصویر اپنے ذہن میں بناتا ہے اور پھر اس تصویر کا اسیر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، آپ کسی بھی علم میں آپ ایک ذرے کا مطالعہ کر رہے ہیں، آپ پانی کے اجزاء کا مطالعہ کر رہے ہیں، آپ لیبارٹری میں کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیے جتنے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی غیر معمولی کام کیے ہیں وہ ہمیشہ اس کے جز کا الگ تجزیہ کرتے ہیں۔ جب اس کے تمام اجزاء کو آپ ٹھیک بٹھا لیتے ہیں تو اصل میں نتیجے کو سامنے رکھ کر نہیں کام کیا جاتا، نتیجہ ان اجزاء کی تالیف سے پیدا ہوتا ہے، آپ سے آپ پیدا، اس کو پیدا ہونے دینا چاہیے۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ جب اجزاء کا تجزیہ کر رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں تو آپ کہیں کمرے میں بیٹھ کے تو نہیں سیکھیں گے نا، یعنی آپ پڑھنے کا کام بھی کریں گے اور ان اجزاء کو پڑھنے کا کام کریں گے، یعنی اس جز کو دیکھیں گے۔ آپ نے ایک لفظ پہ بات کرنی ہے تو لفظ کیا ہے، کہاں پیدا ہوا ہے، آپ کو پھر اس کے ایک ایک پہلو کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے۔ اگر وہ فرض کر لیجئے کہ کسی مادی تحقیق کا مسئلہ ہے تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ مادے کے اوپر کیا آج تک تحقیق ہوئی ہے۔ اگر آپ کو مثال کے طور پر سوشل سائنسز میں کوئی رائے قائم کرنی ہے تو وہاں بھی انہیں مراحل سے گزرنا ہوگا۔ تو اس میں بہت بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی بات دوسروں کے سامنے رکھیے اور اجزاء میں رکھیے، اپنے احباب کے سامنے رکھیے، اس علم کے ماہرین کے سامنے رکھیے، اس میں اگر کوئی غیر معمولی لوگوں تک رسائی ہو سکے تو ان کے سامنے رکھیے۔ جیسے ہی آپ تبادلہ خیالات کرتے ہیں تو خود آپ کی بات کی غلطی آپ پر واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جز اصل میں جب پورا ہو جاتا ہے تو نتیجہ بالکل صحیح نکلتا ہے۔ اور میں یہ آپ سے عرض کروں کہ زندگی بھر کا تجربہ یہ ہے کہ جب غلطی کی ہے تو ہمیشہ یہ ہوا کہ کسی جزو کی تحقیق میں کوتاہی ہو گئی۔ اچھا، وہ ایک تصور ذہن میں چھایا ہوا تھا، اسی کو لے کے چلے گئے، سامنے ایک تصور تھا، اس کو رکھ لیا اور اس میں سرشار ہو گئے، اس لیے کہ وہ نتیجہ ہے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا، تو کوئی جزو نظر انداز ہو گیا، کسی جزو کو آپ نے اچھے طریقے سے انالائز کر کے دیکھا نہیں کہ وہ کیا ہے۔ تو اجزاء کا ہمیشہ جائزہ لینا چاہیے۔ یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک بڑی سیریز کر رہے ہیں جس میں ان اعتراضات پر گفتگو کی جا رہی ہے جو میرے فکر پر یا ہمارے فکر پر ہوتے رہے ہیں۔ تو اس میں میں صرف اجزاء کی تحلیل کرتا ہوں، مجھے نتیجہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جی، اجزاء کی تحلیل، اجزاء میں سے کوئی لفظ ہو سکتا ہے، کوئی آیت ہو سکتی ہے، کوئی حدیث ہو سکتی ہے، کوئی روایت، کوئی تاریخی واقعہ، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ جیسے آپ اس کی تحلیل کے آخری درجے میں کامیاب ہو جاتے ہیں
تو اب آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اس کے بعد نتیجہ خود بخود نکلے گا، اور جس نے آپ کے اس تجزیہ و تحلیل پہ تنقید کرنی ہے اس کو بھی اسی مرحلے سے گزرنا ہوگا، وہ بھی اس ساری بات کو اجزاء میں تقسیم کرے، کیونکہ کہیں کیا ہوگا، کوئی اصول کا مسئلہ زیر بحث ہوگا۔ آپ امام شافعی کی ایک رائے پہ تنقید کر رہے ہیں، وہ رائے تو وضو کرنے کے بارے میں ہے، لیکن وہ وضو کرنے کے بارے میں نہیں رائے ہوتی محض، اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی ماخذ کا مسئلہ زیر بحث ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی لفظ کی تحلیل کا مسئلہ زیر بحث ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی روایت کا تضاد موضوع بحث ہو۔ تو آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اس مسئلے کی بنیاد کس چیز پر ہے، اس کے مختلف اجزاء کون سے ہیں، جز کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے، اور اس کا آپ تقابل کرتے چلے جاتے ہیں اور کھلے دل سے اس پر تنقید سنتے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ یہ گھنٹوں مہینوں جب یہ عمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جا کے پھر آپ بتاتے ہیں کہ یہ نتیجہ نکلا ہے اس کا۔ لیکن فرض کر لیجئے کہ آپ نے ایک نقطہ نظر بیان کیا ہے اور کسی نے 2 سوالات کیے اور معلوم ہوا کہ جن چیزوں کو آپ موضوع بنا رہے ہیں آپ تو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، تو یہ پھر بڑی افسوس کی بات ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہم سے بھی بتائیے گا کہ آپ اکثر ذکر کرتے ہیں امام محی الدین فراہی علیہ رحمہ کا، مولانا امین حسن اصلاحی کا بھی، اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ جب آپ دین کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہیں تو لفظ کی دم پکڑ کے آپ نے چلنا ہے، لفظ سے معنی پر صحیح استدلال، یہی پورے منہج کا نتیجہ فکر ہے۔ اس میں ایک اچھی تعبیر اختیار کی جا سکتی ہے، لفظ کا دامن پکڑ لینا دامن پکڑ کے اردو کی بھی اصلاح ہو رہی ہے، لفظ کا دامن پکڑ کے۔ تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ حضرات جو خود آپ کے اساتذہ ہیں، انہوں نے تو پوری زندگی اسی مشق، مزابلت، اسی میں پتا پانی ایک کیا کہ لفظ کا دامن پکڑ کے چلیں، لیکن آپ نے ان سے بھی پھر اختلاف کیا، تو پھر مطلب کیا وہ لوگ لفظ کا دامن پکڑ کے نہیں چل رہے تھے، آپ نے ان کو اختلاف کر لیا؟ نہیں، انشاءاللہ آپ لوگ مجھ سے بہت سی باتوں میں اختلاف کریں گے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ آدمی آدمی ہوتا ہے، انسان ہی ہوتا ہے، اسی اجزاء کے اندر اتر کر مطالعہ کرنے میں کسی جگہ تساہل اور غفلت ہو جاتی ہے۔ اچھا، بڑے سے بڑے آدمی کو بھی ہو جاتی ہے؟ بڑے سے بڑے آدمی سے ہوتی ہے۔ اگر بڑے سے بڑے آدمی سے نہ ہوتی تو ایک دور کے بڑے آدمیوں کے بعد ہم علم کی بساط لپیٹتے اور فارغ ہو جاتے ہیں۔ بھائی ابو حنیفہ اور امام مالک امام شافعی سے مقدم ہے نا، لیکن امام شافعی ان پر تنقیدیں کر رہے ہیں۔ آپ پر رسالہ میں دیکھیے، کتاب العلوم میں دیکھیے، وہ مناظرے کے انداز میں اپنی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی جگہوں کے اوپر وہ بیان کریں گے کہ اگر تم یہ کہو تو میں جواب میں یہ کہوں گا، اگر یہ کہو تو جواب میں یہ کہوں گا۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کے موقعوں پر؟ وہ آپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کسی چیز کے مختلف جہات کیا ہیں، تو اس میں کسی مقام پر کوئی غلطی لگ جاتی ہے۔ اور جو امام فرائی نے جو بات کہی ہے قطعی الدلالہ پر بحث کرتے ہوئے اپنی تفاسیر کے مقدمے میں، تو لفظوں میں ساری کہانی سمیٹ دی ہے انہوں نے۔ یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی کلام قطعی الدلالہ ہے تو اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا 2 وجوہ ہوتے ہیں، یا قلت علم ہوگی یا قلت تدبر ہوگی۔ یعنی قلت علم کا مطلب کیا ہے کہ جو کمپیٹنس، جو نو ہو، ضروری تھا اس چیز کے لیے۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک چیز کے بارے میں تردد ہو گیا ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اچھا یہ مسئلہ جو ہے نا اصلاً زبان سے پیدا ہوا ہے، تو پھر آپ سب چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ آپ نے زبان سیکھنی ہے، یا کم سے کم اس بات کی تنقید تحقیق کے لیے تو ہر چیز پتھر کو الٹنا ہے نا۔ تو اگر آپ قلت علم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اپنے ذہن کی بنی ہوئی تصویر میں اجزاء پورے کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ ایک غلط نتیجے تک پہنچیں گے۔ اور اسی طرح سے علم میں تو قلت نہیں تھی، جانتے تھے بڑی اچھی طرح، علوم سے واقف تھے، لیکن تدبر کا حق ادا نہیں کیا۔ تدبر کا حق ادا کرنے کا وہی مطلب ہے کہ جز کو الگ کیا، ایک جز کی تحلیل کی، اس کا تجزیہ کیا، اس کو دوسروں کے سامنے رکھا، اس پر نقد سنا، بار بار اس نقد کو ریویو کیا۔ ان سب مراحل سے گزرنے کے بعد اطمینان ہو گیا کہ یہ بات ٹھیک ہے، اجزاء جمع ہو گئے۔ اب ان اجزاء کو آپ نے میز پر رکھا ہونا ہے، تو جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ ایک ٹکڑے کو پکڑ کے بعض اوقات بلاک سے آپ ایک پورا گھر بنا دیتے ہیں، تو اصل میں بلاک پہلے ٹھیک ہونے چاہیے۔ آپ غور کریں تو آدمی کرتا کیا ہے؟ کرتا یہ ہے کہ وہ ایک بلاک نے جس جگہ بیٹھنا ہوتا ہے صرف نظر کر لیتا، بیٹھ ہی گیا ہے، وہ نہیں بیٹھا ہوتا۔ تو جب ان تمام اجزاء کو آپ بالکل درست کر لیتے ہیں، یعنی پڑھنے کی حد تک درست، سمجھنے کی حد تک درست، اندر اتر کے جاننے کی حد تک درست، اگر وہاں کوئی علم کی کمی تھی تو کسی دوست کے ساتھ، کسی عزیز کے ساتھ، کسی عالم کے ساتھ بات کرنے میں وہ کمی آپ نے دور کی۔ یہ عمل اگر آخری درجے میں آپ نے کر لیا ہے
اور ہر ممکن تنقید سن لی ہے تو اس کے بعد اجزاء پورے ہوں گے، اور اجزاء کی تالیف پھر کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ وہ تو بچوں کے سامنے آپ رکھ دیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2-2.5 سال کے بچے بھی عمارت بنا کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اجزاء ہی اگر کٹنے میں غلط ہو گئے تو پھر بڑا بھی عمارت نہیں بنا سکتا، اور اگر آپ گھپلا کر کے بنا دیں گے تو وہ پھر اصل میں کیا ہوتا ہے، وہ ریت کا گروندہ ہوتا ہے، ایک سوال سے مسمار ہو کے رہ جاتا ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بتائیے کہ آپ نے فرمایا کہ کبھی بھی سچے طالب علم کو نتیجے سے متاثر ہو کے یا نتیجے کو ذہن میں رکھ کے غور و فکر کے عمل کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے۔ بظاہر اگر آپ انسانی نفسیات کو دیکھیں تو ہم تو ہمیشہ ہمیں کوئی کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، ہماری فطرت، ہمارا وجدان، ہمارا اندرون، ہمارا شعور، ہمارا باطن اس پہ کوئی سوال اٹھاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ دین نہیں ہو سکتا، تو آؤ اس پہ تحقیق کرتے ہیں۔ تو کام تو ہمیشہ نتیجے سے ہی شروع ہو کے جا رہا ہوتا ہے تحقیق کی طرف۔ نہیں، وہ تو صرف متوجہ کرنے کا باعث بننا چاہیے نا، کوئی نتیجہ، کوئی کھٹک، کوئی چیز آخر پیدا ہوگی تو آپ تحقیق کی طرف جائیں گے نا۔ لیکن تحقیق کی طرف جاتے ہی جیسے آپ کو اگر اکھاڑے میں اترنا ہو تو کپڑے اتار دیتے ہیں نا، تو اس لیے وہ سارے کپڑے اتار دیں پہلے، اچھا، بس لنگوٹ ہی باندھ لیں، تو پھر وہ سب کچھ کو آپ پیچھے چھوڑ دیں، جذبات کو، نتیجے کو، اس سے تعلق کو، اس کے ذہن اسیر ہوا ہوتا ہے اس کو نکال کے ایک طرف رکھ دیں۔ اور اب آپ بالکل جس طرح کے ایک کاریگر یہ کرتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک اچھا مکینک جو ہے ایک ایک پرزے کو کھول دے گا، تو اس کو سلیقے کے ساتھ کھولیں۔ جس چیز سے آپ کو کھٹک پیدا ہوئی ہے اس کو کھولیں گے آپ۔ ایک آدمی آپ کے سامنے کسی آیت کی تعویل رکھ رہا ہے، ایک آدمی آپ کے سامنے کسی حدیث کی تعویل رکھ رہا ہے، وہ کسی خاص علم یا فن کے مبادی کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، جو کچھ بھی رکھ رہا ہے وہ سب کچھ کو آپ کھول دیں۔ ہم دیکھا بچے جیسے کھلونے کو کھول دیتے ہیں، کھول دیں اس کو سارے کو۔ جب آپ اس کو کھول دیتے ہیں تو اجزاء میں بکھر جائے گا وہ۔ اب اجزاء میں بکھر کے آپ کے سامنے آ گیا تو کوئی مجموعی تصویر آپ کو متاثر نہیں کرے گی پھر۔ اچھا، اب آپ بھول جائیں اور اس ایک جز کو پکڑ لیں، دیکھیں وہ ٹھیک ہے، پھر دوسرے کو دیکھیں وہ درست ہے، تیسرے کو دیکھیں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایک مسئلے کے 20 اجزاء ہوں، کسی کے 2 ہوں، کسی کے 4 ہوں۔ اسی لیے جو صحافیانہ نوعیت کی تحریریں ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں بڑی اچھی تحریریں لکھتے ہیں، اور وہ صحافیانہ نوعیت کی تحریریں ہوتی ہیں۔ صحافیانہ نوعیت کی تحریر کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک مجموعی تاثر کو سامنے رکھ کے آپ عمومی استدلال کا تانا بانا بن دیتے ہیں، کوئی خطرہ نہیں، اس سے نتیجہ بھی ٹھیک ہے تو آدمی داد بھی دے گا، کالم پڑھ کے فارغ ہو جائے گا۔ لیکن علم کی دنیا میں تحلیل ہمیشہ اجزاء میں ہوتی ہے، وہ جب درست ہو جائیں گے نتیجہ بھی ٹھیک نکل آئے گا۔ گفتگو بھی اجزائی میں ہوتی ہے، جب آپ گفتگو کو بحیثیت مجموعی کریں گے بڑے سے بڑا عالم بھی اپنا نتیجہ فکر بیان کر کے فارغ ہو جائے گا، یعنی پھر سیکھنے کا عمل ہو نہیں سکتا اصل میں۔ ٹھیک ہے، جب آخری سوال اس موضوع سے متعلق جو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے وہ یہ کہ طالب علمانہ رویے میں جب ہم حصول علم کے لیے نکلتے ہیں تو کیا یہ بھی ضروری ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایک اصول اخذ کر لیا ہے، اس پر ہم مطمئن ہو گئے ہیں، تو اب وہ کنسسٹنٹ رہنا چاہیے، ہر جگہ پہ اس کو ہمیں اپلائی کر کے دیکھنا چاہیے، اس میں کوئی تلفیت و اختلاف نہیں ہو سکتا؟ یہ تو علم کے مبادی میں سے سب سے پہلی چیز ہے، یعنی آپ کی فکری لحاظ سے آپ کو کنسسٹنٹ ہونا چاہیے۔ یہ پیدا ہی اصل میں اس سے ہوتا ہے کہ آپ اجزاء کے مطالعے کی ایک طویل مشق کر چکے ہیں، ورنہ جس وقت آپ نتیجے کو سامنے رکھ کر تحقیق کر رہے ہو، بظاہر آدمی خیال کر رہا ہو تو میں تحقیق کر رہا ہوں، نتیجے کو سامنے رکھ کے لغت کھول لیا، نتیجے کو سامنے رکھ کے فقہ کھول لی، نتیجے کو سامنے رکھ کے کوئی اور چیز دیکھ لی۔ جب وہ اس طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو اصل میں کیا کرتا ہے، اپنے نتیجے کے ایک مجموعی تاثر کے ساتھ چیزوں کو جوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی ایک روایت آپ کے سامنے آئی ہے، روایت میں مثال کے طور پر ایک بات بیان کی گئی ہے، آپ اس کے صحیح اسٹریس کو جب تک متعین نہیں کر لیتے آپ ٹھیک نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام ارشاد ہے، ہم نے بھی مختلف موقعوں پر بیان کیا پڑھا، جس میں بیان فرمایا گیا ہے کہ انما التصفیق للنساء، کہ یہ ہاتھ مار کے امام کو متوجہ کرنا، نماز میں غلطی ہو گئی ہے نا تو یہ عورتوں کے لیے ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات 2 پہلوؤں سے کہی جا سکتی ہے، ایک اس پہلو سے کہ انما التصفیق للنساء کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں نہیں کر سکتی سبحان اللہ، اور ایک یہ ہے کہ خواتین اگر سبحان اللہ نہ کریں اور اس طریقے سے اشارہ کر دیں کیونکہ ان کی طبیعت میں ایک جھجک ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے۔ آپ دیکھیں زمین آسمان کا فرق واقع ہوگا۔
ایک میں وہ چیز مردوں اور عورتوں کے طریقے کے فرق کی ہدایت بن رہی تھی، اور دوسرے میں وہی چیز جب دوسرے زاویے سے دیکھی تو اجازت بن رہی تھی۔ تو جب تک آپ اس چیز کو متعین نہ کر لیں، حضور کہہ رہے ہیں فلاں موقع پر یہ کام کرو، کس پہلو سے کہہ رہے ہیں، یہ تمام اجزاء کو جمع کرنے کا کام کر کے پھر یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ بات اللہ کی کتاب سے متعلق ہے یا اس کا ماخذ کوئی جاری سنت ہے تو اس کے ساتھ اس کا ریلیشن کیا بنتا ہے۔ تو اگر یہ چیز موجود نہ ہو تو پھر اس طرح کے افکار وجود میں آتے ہیں جو ہم اپنی تاریخ میں قریب میں بھی دیکھ چکے ہیں، ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں، کہ لوگوں نے جب مذہبی لحاظ سے اپنے سامنے ایک تصویر قائم کر لی تو اس کے بعد نہ لفظ کی حرمت باقی رہی، نہ تالیف جملہ کی حرمت باقی رہی، نہ اس کے بعد سنت اپنی جگہ قائم رہی، نہ قرآن رہا۔